بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں نازل فرمائیں، سورہ ناس اور سورہ فلق۔ ہر قسم کے جادو کا توڑ ہے۔ جو اللہ کو اور اللہ کی یاد کو ترک کرے گا اس کے دل سے اطمینان چلا جائے گا۔ جب اطمینان چلا جائے گا تو دل پر جادو کا یقین ہے وہ غالب آئے گا۔ جب جادو کا یقین دل پر غالب آئے گا تو جادو اثر کرے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو ہر قسم کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بری بلاؤں اور مصیبتوں سے بچائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 64 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ آیت نمبر 65۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں نوکسو علی رؤوسہم یعنی اوندھا دیے گئے اپنے سروں کے بل فرمایا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ انہوں نے خجالت کے مارے سر جھکا لیے، لیکن موقع و محل اور اسلوب بیان اس معنی کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ صحیح مطلب جو سلسلہ کلام اور انداز کلام پر نظر کرنے سے صاف سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی پہلے تو انہوں نے اپنے دلوں میں سوچا کہ واقعی ظالم تو تم خود ہو، کیسے بے بس اور بے اختیار معبودوں کو خدا بنائے بیٹھے ہو جو اپنی زبان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان پر کیا بیتی اور کون انہیں مار کر رکھ گیا، آخر یہ ہماری کیا مدد کریں گے جبکہ خود اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ لیکن اس کے بعد فوراً ہی ان پر ضد اور جہالت سوار ہو گئی، اور جیسا کہ ضد کا خاصہ ہے اس کے سوار ہوتے ہی ان کی عقل اوندھ گئی، دماغ سیدھا سوچتے سوچتے یکایک الٹا سوچنے لگا۔ آیت نمبر 66۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان۔ آیت نمبر 67۔ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 68۔ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ آیت نمبر 69۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس کی تفسیر ہے، الفاظ صاف بتا رہے ہیں اور سیاق و سباق بھی اس مفہوم کی تائید کر رہا ہے کہ انہوں نے واقعی اپنے اس فیصلے پر عمل کیا، اور جب آگ کا الاؤ تیار کر کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا تب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور بے ضرر بن کر رہ جائے۔ بس صریح طور پر یہ بھی ان معجزات میں سے ایک ہے جو قرآن میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان معجزات کی اس لیے تعویلیں کرتا ہے کہ اس کے نزدیک خدا کے لیے بھی نظام عالم کے معمول یعنی روٹین سے ہٹ کر کوئی غیر معمولی کام کرنا ممکن نہیں ہے تو آخر وہ خدا کو ماننے ہی کی زحمت کیوں اٹھاتا ہے؟ اور اگر وہ اس طرح کی تعویلیں اس لیے کرتا ہے کہ جدید زمانے کے نام نہاد اقلیت پرست ایسی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بندہ خدا، تیرے اوپر یہ فرض کس نے عائد کیا تھا کہ تو کسی نہ کسی طرح انہیں منوا کر ہی چھوڑے؟ جو شخص قرآن کو جیسا کہ وہ ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اسے اس کے حال پر چھوڑو۔ اسے منوانے کی خاطر قرآن کو اس کے خیالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، جبکہ قرآن کے الفاظ قدم قدم پر اس ڈھلائی کی مزاحمت کر رہے ہوں، آخر کس قسم کی تبلیغ ہے
اور کون معقول آدمی اسے جائز سمجھ سکتا ہے؟ مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ عنکبوت حاشیہ نمبر 39 آیت نمبر 70۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا۔ آیت نمبر 71۔ اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، بائبل کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ آیا ہے اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم سے صرف ایک حضرت لوط ہی ان پر ایمان لائے تھے۔ ملاحظہ ہو آیت نمبر 26، یعنی شام و فلسطین کی سرزمین، اس کی برکتیں مادی بھی ہیں اور روحانی بھی۔ مادی حیثیت سے وہ دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ہے اور روحانی حیثیت سے وہ 2000 برس تک انبیاء علیہم السلام کا محبت رہی ہے۔ دنیا کے کسی دوسرے خطے میں اتنی کثرت سے انبیاء مبعوث نہیں ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 72۔ اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالحہ بنایا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی بیٹے کے بعد پوتا بھی ایسا ہوا جسے نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آیت نمبر 73۔ اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اس کی تفسیر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس اہم واقعے کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کے عراقی دور کا کوئی واقعہ بھی اس کتاب میں جگہ نہیں پا سکا۔ نمرود سے ان کی مدبھیڑ، باپ اور قوم سے ان کی کشمکش، بت پرستی کے خلاف ان کی جدوجہد، آگ میں ڈالے جانے کا قصہ اور بالآخر ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا، ان میں سے ہر چیز بائبل کی کتاب پیدائش کے مصنف کی نگاہ میں ناقابل التفات تھی۔ وہ صرف ان کی ہجرت کا ذکر کرتا ہے، مگر وہ بھی اس انداز سے کہ جیسے ایک خاندان تلاش معاش میں ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جا کر آباد ہو رہا ہے۔ قرآن اور بائبل کا اس سے بھی زیادہ دلچسپ اختلاف یہ ہے کہ قرآن کے بیان کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشرک باپ ان پر ظلم کرنے میں پیش تھا، اور بائبل کہتی ہے کہ ان کا باپ خود اپنے بیٹوں اور پوتوں اور بہوؤں کو لے کر ہاران میں جا بسا۔ باب 11 آیت 27 to 32۔ اس کے بعد یکایک خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ تو ہاران کو چھوڑ کر کنعان میں جا کر بس جا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو تو باعث برکت ہو، جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے ان پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ باب 12 آیت 1 to 3۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ نظر عنایت کیوں ہو گئی۔ تلمود میں البتہ سیرت ابراہیمی کے عراقی دور کی وہ بیشتر تفصیلات ملتی ہیں جو قرآن کے مختلف مقامات پر بیان ہوئی ہیں، مگر دونوں کا تقابل کرنے سے نہ صرف یہ کہ قصے کے اہم اجزاء میں بین تفاوت نظر آتا ہے، بلکہ ایک شخص صریح طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ تلمود کا بیان بکثرت بے جوڑ اور خلاف قیاس باتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے برعکس قرآن بالکل منقح صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہم واقعات زندگی کو پیش کرتا ہے جن میں کوئی لغوات آنے نہیں پائی ہے۔ توضیح مدعا کے لیے ہم یہاں تلمود کی داستان کا خلاصہ پیش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی غلطی پوری طرح کھل جائے جو قرآن کو بائبل اور یہودی لٹریچر کا خوشہ چین قرار دیتے ہیں۔ تلمود کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت دیکھ کر نمرود کو مشورہ دیا تھا
کہ تارح کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسے قتل کر دے۔ چنانچہ وہ ان کے قتل کے در پہ ہوا، مگر تارح نے اپنے ایک غلام کا بچہ ان کے بدلے میں دے کر انہیں بچا لیا۔ اس کے بعد تارح نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں لے جا کر چھپا دیا، جہاں 10 سال تک وہ رہے۔ 11ویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تارح نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا دیا، اور 39 سال تک وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام کی تربیت میں رہے۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سگی بھتیجی سارہ سے نکاح کر لیا، جو عمر میں ان سے 42 ایئر یعنی 42 سال چھوٹی تھی۔ بائبل اس کی تصریح نہیں کرتی کہ سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجی تھی، نیز وہ دونوں کے درمیان عمر کا فرق بھی صرف 10 سال بتاتی ہے۔ پیدائش باب 11 آیت 29 اور باب 17 آیت بھی 17۔ پھر تلمود کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 50 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کا گھر چھوڑ کر اپنے باپ کے ہاں آ گئے۔ یہاں انہوں نے دیکھا کہ باپ بت پرست ہے اور گھر میں سال کے 12 مہینوں کے حساب سے 12 بت رکھے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر جب اس کی سمجھ میں بات نہ آئی تو ایک روز موقع پا کر اس گھریلو بت خانے کے بتوں کو توڑ ڈالا۔ تارح نے آ کر اپنے خداؤں کا یہ حال جو دیکھا تو سیدھا نمرود کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ 50 برس پہلے میرے ہاں جو لڑکا پیدا ہوا تھا، آج اس نے میرے گھر میں یہ حرکت کی ہے، آپ اس کا فیصلہ کیجیے۔ نمرود نے بلا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باز پرس کی۔ انہوں نے سخت جوابات دیے۔ نمرود نے ان کو تو فوراً جیل بھیج دیا اور پھر معاملہ اپنی کونسل میں پیش کیا تاکہ صلاح مشورے سے اس مقدمے کا فیصلہ کیا جائے۔ کونسل کے ارکان نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کرایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پھینک دیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی اور خسر ہاران کو بھی پھینکا گیا، کیونکہ نمرود نے تارے سے جب پوچھا کہ تیرے اس بیٹے کو تو میں پیدائش ہی کے روز قتل کرنا چاہتا تھا، تو نے اس وقت اسے بچا کر دوسرا بچہ کیوں اس کے بدلے قتل کرایا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ہاران کے کہنے سے یہ حرکت کی تھی، اس لیے خود اس فعل کے مرتکب کو تو چھوڑ دیا گیا اور مشورہ دینے والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں پھینکا گیا۔ آگ میں گرتے ہی ہاران فوراً جل بھن کر کوئلہ ہو گیا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا کہ اندر اطمینان سے ٹہل رہے ہیں۔ نمرود کو اس معاملے کی اطلاع دی گئی۔ اس نے آ کر جب خود اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھ لیا تو پکار کر کہا کہ آسمانی خدا کے بندے، آگ سے نکل آ اور میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گئے۔ نمرود ان کا معتقد ہو گیا اور اس نے بہت سے قیمتی نذرانے ان کو دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد تلمود کے بیان کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سال تک وہاں رہے۔ پھر نمرود نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا اور اس کے نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام تیری سلطنت کی تباہی کا موجب بنے گا، اسے قتل کرا دے۔ اس نے ان کے قتل کے لیے آدمی بھیجے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود نمرود ہی کے عطا کیے ہوئے ایک غلام الیعزر نے قبل از وقت اس منصوبے کی اطلاع دے دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھاگ کر حضرت نوح علیہ السلام کے ہاں پناہ لی۔ وہاں تارے آ کر ان سے خفیہ طور پر ملتا رہا، اور آخر باپ بیٹوں کی یہ صلاح ہوئی کہ ملک چھوڑ دیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور سام نے بھی اس تجویز کو پسند کیا۔ چنانچہ تارے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام اور اپنے پوتے لوط اور پوتی اور بہو سارہ کو لے کر اور سے ہاران چلا گیا۔ منتخبات تلمود از ایچ فولانو، لندن، صفحہ نمبر 30 سے 42۔ کیا اس داستان کو دیکھ کر کوئی معقول آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ قرآن کا ماخذہ ہو سکتی ہے؟ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 74 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔